صرف یہ جانتا تھا کہ وہ اٹامک انرجی کمیشن میں کسی کام سے اب آ گئے ہیں، اور وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کا ملنا جلنا کسی سے نہیں تھا، لیکن ظاہر ہم بھی جانتے تھے ان کو، اس لیے کہ ہمارا ایک دلی لگاؤ تھا ان سے مختلف وجوہ کی بنا پر، اور وہ مجھے بھی جانتے تھے کہ میں کہاں ہوں، کہاں کام کرتا ہوں اٹامک انرجی کمیشن میں، لیکن کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ چلتا رہا معاملہ، بہت سی جگہوں پہ تذکرہ ہوتا تھا ان کا، کن الفاظ میں ہوتا تھا وہ بھی ہم سنتے رہتے تھے، اور جو وہ کہتے تھے کہ صاحب میں سن آف دا سوائل نہیں ہوں، اس لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے بھی 36 سال گزارے نوکری میں، تو اس میں جو انہوں نے محسوس کیا ہم نے بھی محسوس کیا تھا، تو بہت سی چیزیں، بہت سے تجربے کامن تھے۔ تو مختصر کرنا چاہتا ہوں، میں اٹامک انرجی کمیشن سے ریٹائر ہو کے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں چلا گیا، اور یہاں 3-4 سال وہاں رہا۔ جب واپس آیا تو ایک دن ڈاکٹر خان کا ٹیلی فون آیا، میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ فون آیا کہ ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے کراچی یونیورسٹی میں، آپ اس کو سنبھال لیں۔ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرا کچھ مینجمنٹ کا تجربہ تھا، اٹامک انرجی کا تجربہ تھا، IAEA کا تجربہ تھا۔ میں نے کہا میں دیکھ لوں جا کے، چنانچہ یہاں آیا، دیکھا، لیکن انفارچونیٹلی جتنے عرصہ میں نے یہاں گزارا، ڈاکٹر صاحب بیچارے بند ہی رہے، یہاں تشریف نہ لا سکے، لیکن ان سے تعلق رہتا تھا، اور جو کچھ میں کر سکتا تھا یہاں حالات میں، کیا میں نے۔ ڈاکٹر صاحب تھے اور جو بھی یونیورسٹی کے حضرات تھے انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ 2-3 اور میں اس سے سنا دیتا ہوں، یہاں کا تو ہو گیا، لیکن خان صاحب کے سلسلے میں جو ہمارے ایک چیئرمین رہے تھے اٹامک انرجی کمیشن کے، وہ پیانا آئے ہوئے تھے جب یہ نیوکلیئر ٹیسٹ کیا گیا، وہ سنا رہے تھے کہ جب ہم وہاں گئے چاغئی تو ڈاکٹر اکو خان میرے ساتھ تھے، اور جب ہم کہتے تھے کہ اچھا اب یہ ہو رہا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو وہ پوچھتے تھے کہ اچھا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ ایسا تھا جیسے کہ حضرت خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، بالکل اس طرح سے وہ پورا قصہ سنایا گیا۔ پھر میں وہاں تپتا رہا بیٹھا ہوا، اس لیے کہ چاروں طرف جو مجمع تھا وہ کچھ ایسا تھا کہ جہاں چیزیں کہنا مناسب نہیں تھا، لیکن جو تپن تھی وہ آخر میں نے کہا جی آپ نے یہ بڑے قصے سنائے، اور یہ نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد آپ نے بڑے تمغے اور ستارے اور نشان تقسیم کیے، آپ چند لوگوں کو بھول گئے۔ بھائی وہ کون؟ میں نے کہا ڈاکٹر عثمانی۔ اگر ڈاکٹر عثمانی نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے، ڈاکٹر اکو خان بھی نہ ہوتے، میں بھی نہ ہوتا، کوئی نہ ہوتا آپ میں سے۔ اور یہ جب جو سب کچھ مین پاور ڈیولپمنٹ تھا یہ عثمانی صاحب کا کام تھا، اور ان کو آپ نے یاد نہیں کیا اس وقت۔ اور دوسرا آدمی حفیظ قریشی۔ حفیظ قریشی ایک صاحب تھے، کراچی یونیورسٹی کے MSc تھے، اور ہی واز ناٹ اے PhD، بٹ یہ جو سارا ٹریگرنگ کا یعنی جو بعد میں صحرا جن کو بنایا گیا وہ ان کا باس تھا۔ تو کہنے لگے ہاں صاحب وہ تو اب ریٹائر ہو گئے،
صاحب اس نے کام تو کیا تھا نا سارا. انہوں نے کیا یہ کہ جب ٹیسٹ کیا تو واپسی پہ اپنے شاگرد کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا کہ یہ آدمی ہے جس نے سارا کام کیا ہے. سمر مبارک منتھ. جو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے نا کہ میں سن آف دا سوائل نہیں تھا اس لیے میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو میں نے اس سلسلے میں یہ چند قصے سنا دیے کہ سن آف دا سوائل نہ ہونے کی وجہ سے کافی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسا شخص کہ جو کس کس چیز سے گزر گیا اور کیا کچھ کر کے دے گیا، یعنی یہ نہ ہوتے تو بام شام کچھ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ایک ادارہ انہوں نے بنا دیا. حالانکہ یہ ہیڈ تھے اس انسٹیٹیوشن کے، لیکن اٹ واز اے سیکرٹ آرگنائزیشن. تو جو الزام لگائے لوگوں نے بالکل بے بنیاد، اور ایسے الزام اور لوگوں پہ بھی لگتے رہے. میں ڈاکٹر عثمانی کا میں نے نام لیا تھا، ان کو بھی کمیشن سے چھٹی ہو گئی. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ڈاکٹر خان سے یہ کہا گیا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں چیئرمین اٹامک انرجی کمیشن کو اس کی کوئی اطلاع نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہ جو دوسرے چیئرمین آئے تھے وہ تو سبٹاج کرنے کے لیے آئے تھے. بہرحال یہ چند چیزیں میں کرنا چاہتا تھا. ان کی شخصیت کے بارے میں حافظ اظہر صاحب نے اتنا فرمایا اور سب لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں، ٹی وی پہ دیکھا ہے سنا ہے. جو شخصیت ان کی تھی پہلودار شخصیت، ایسا نہیں ہے تو صرف اسی میں لگے ہوئے تھے کہ یورینیم انریچمنٹ کرنا ہے. باقی اور بھی پڑھے لکھے آدمی تھے، صرف ایک طرف نہیں تھے. محبت کرنے والے آدمی تھے، ملک سے محبت اور شخصیات سے محبت. پورے یعنی یہ کنبہ تھا ان کا، یہ نہیں بلکہ پورا پاکستان ان کا کنبہ تھا. جب کبھی ان سے کوئی گفتگو ہوئی وہ بالکل ایسے بات کرتے تھے پاکستان کے لیے جیسے کہ اپنے خاص رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جب تک دل میں نہ ہو وہ زبان پہ ایسی چیزیں نہیں آ سکتی. پر صورت کافی لمبی میں نے گفتگو کر لی. دل تو چاہتا ہے بہت قصے سنانے کا، کیا ہوا جب وہ KRL میں تھے اور اٹامک انرجی کمیشن سے کیا کیا رابطے رہتے تھے اور نہیں رہتے تھے، اور کیا کیا کہا جاتا تھا. اب تو وہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، اس کا میں تذکرہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ وقت اس کے کرنے کا نہیں ہے. یہ وقت تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا ہے کہ ایک اتنا بڑا محسن ہے پاکستان، اور اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا انسان وہ چلا گیا، اور جس حالت میں گیا وہ بھی افسوسناک ہے. مجھ سے وہ 6-7 مہینے بڑے تھے، تو ہم اور ان کی صحت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، یعنی ان کے مرنے کے دن نہیں تھے، ان کے مرنے کا وقت نہیں تھا، بے وقت مرے. اور مجھے یقین ہے کہ ان کو میڈیکل فیسلٹی ٹھیک نہیں ملی، ورنہ کووڈ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ اس سے آدمی ریکور نہ کر سکے. تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے. بہرحال وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو اس ملک کے لیے بہت کچھ کر گیا، ہم سب کے لیے بہت کچھ کر گیا. ہمیں سکون سے بیٹھنے کا چانس اس نے مہیا کر دیا. ہم بس مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اللہ ان کو مغفرت